لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صلوات نواز بلند نعرہ تکبیر بھئی اتنے مومن تشریف فرما ہے نعرہ جب لگے بلند آواز میں جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی مشکل کشائے انبیاء ہے تائید فرما دے ذرا نعرہ حیدری حسینیت ایمان کا کھل کر اظہار کریں حسینیت دین سے وابستگی کا اعلان کریں حسینیت قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں حسینیت یزیدیت بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں یزیدیت لادینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں یزیدیت اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب مولا کائنات کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے آپ دونوں بھائی ذرا آگے آ جائیں آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر جی آپ کو ہی کہہ رہا ہوں آگے آ جائیں مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جتنے مومنین اس مقدس آستانے پر مولا کی بلا فضل عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں مولا انہیں اپنے حصار ولایت میں محفوظ رکھیں اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے عزیزان محترم گرامی قیادت عاشقان و محبان سرکار حجت خدا اور میرے نہایت ہی معزز سامعین مولا آپ کو اپنے حصار کرم میں محفوظ رکھیں جتنے مومنین اس مقدس آستانے پر مولا کی بلا فاصل عبادت سے سرفراز ہو کر ملت مسلمہ کو ملت اسلامیہ کو گروہ آدمیت کو کاروان بشریت کو تمام آدم پر ایمان رکھنے والوں کو تمام جناب نوح پر ایمان رکھنے والوں کو تمام جناب ابراہیم پر ایمان رکھنے والوں کو تمام جناب موسیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو تمام جناب عیسیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو تمام توریت پڑھنے والوں کو زبور پڑھنے والوں کو انجیل پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو قاریان قرآن کو حافظان قرآن کو حاجیوں کو نمازیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے بول بھی سکتا ہے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لاوارث قوم نہیں ہیں لاوارثوں کے ذکر نہیں ہوتے لاوارثوں کے چرچے نہیں ہوتے یہ علم کا لگانا علم کا اٹھانا علم کا لہرانا اس بات کی آگاہ صاحب دلیل ہے کہ ہمارے وارث موجود ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جن کے پاس علی نہ ہو ہائے 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 وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں جن کے پاس حسن نہ ہو حسین نہ ہو اور دعائے سیدہ نہ ہو ہمیں مولا کی قسم اپنے مذہب کی حقانیت پر فخر ہے ناز ہے کہ ہمارے رہبر ایسے ہیں بولیے گا ہمارا پہلا بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے آنے والا بھی محمد ہے سب کے سب محمد ہے ہمیں ناز ہے اپنے مذہب کی صداقت پر ہمارا پہلا کعبہ بھی آخری کعبہ سے بولے جسے سب ملان بولو ذرا نعرہ لگا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے حیدری
بولنا ہے آپ نے، میں نے پڑھنا ہے، آپ نے بولنا ہے، دونوں طرف سے عبادت ہو جائے گی۔ تین قسم کے لوگ ان کے ذکر میں نہیں بولتے، ایک مغرور نہیں بولتے، ایک معذور نہیں بولتے، ایک مجبور نہیں بولتے۔ اگر آپ نہیں بولیں گے اللہ تو ناراض ہو ہی جائے گا، اس سے پہلے اس کا ایک خاص بندہ میثم ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا کیسے علی والے بیٹھے ہیں جس ذکر کو میں نے زبان کٹوا کر بھی نہیں چھوڑا، زبان رکھتے ہوئے خاموش بیٹھے۔ بولے بولے بولے، خاموشی توڑے، حیدری، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو۔ ہاں زبان کر، اس ذکر کو زبان رکھتے ہوئے بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ میں ایک منزل سے گزرنا چاہتا ہوں، فیصل آباد کی دھرتی پر محرم پڑھ کر آیا ہوں، چاہتا میں یہ ہوں کہ یہاں بھی کوئی پیغام دے دیا جائے، تو ایک جملہ اور آپ کے ذہین اذہان کو ارسال کر رہا ہوں۔ خوش نصیب ہے آپ مومنین کہ جن کے دلوں کو اللہ نے علی کی ولایت کے لیے اس طرح چن لیا، جس طرح 13 رجب کو اللہ نے علی کی آمد کے لیے کعبہ کو چن لیا۔ جس کا ہاتھ اٹھائے، جس طرح 13 رجب کو آگا صاحب علی کی آمد کے لیے اللہ نے کعبہ کو چن لیا۔ اب کوئی کعبے کا نقصان کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور کوئی ہمارا دل دکھا کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ کعبہ میں علی اترا ہے، ہمارے دل میں علی رہتا۔ سب بولے، ہاتھ اٹھائیں ذرا، شرمانا نہیں ہے۔ حیدری، دو ہی جگہ آگا صاحب میرے علی نے آنا پسند کیا ہے، یا کعبہ میں آنا پسند کیا ہے، یا آپ کے دل میں آنا۔ جیو سلامت رہے، میں آپ کو داد رہا ہوں، آپ کے دل میں آنا پسند کیا ہے۔ اچھا چلے جملہ لے لیجئے اذان محترم، کعبہ سے مجھے جملہ یاد آ گیا، جب کعبہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وارث کعبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ بولتے ہوئے مجمع سے میں کلام کرتا ہوں، جو خاموش ہیں دعا کریں، یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ توجہ ہے، کعبے سے مجھے جملہ یاد آ گیا، جملہ پڑھنا چاہوں گا، آپ سے یہاں دعا بھی لوں گا۔ بھائی دیکھیے، میں نے نماز پڑھنے آگا صاحب، جگہ بھی پاک ہے، مصلی بھی پاک ہے، لباس بھی پاک ہے، میں نے وضو بھی ٹھیک کیا، سورہ الحمد بھی ٹھیک پڑھی، دیکھوں گا کون بیٹھا رہ جائے گا، سورہ الحمد بھی ٹھیک پڑھی، سورہ اخلاص بھی ٹھیک پڑھی، سلام بھی ٹھیک، سجدہ بھی ٹھیک، لیکن میرا رخ کعبہ کی طرف نہیں تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرا رخ کعبہ کی طرف نہیں تھا۔ کیا نماز ہو جائے گی بھائی جان؟ کہا نہیں۔ سنی بھی کہیں گے نہیں ہو، بریلوی بھی کہیں گے نہیں ہو، شیعہ بھی کہیں گے نہیں ہو، نماز ہوگی نہیں۔ توجہ، کیوں نماز نہیں ہوگی؟ کہا مرکز سے رخ پھر گیا، مرکز سے رخ پھر گیا۔ جب مرکز سے رخ پھرنے سے نماز نہیں ہوتی، کعبہ سے رخ پھر جائے نماز نہیں ہوتی، وار سے کعبہ سے رخ پھیر لے، نجات کیا؟ حیدری، سلامت رہیں، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رہیں، سلامت رکھیں۔ توجہ، ہاں وار سے کعبہ سے رخ پھر جائے۔ میں دیکھیے رسول خدا کا فرمان ہے، حاذا علی مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبہ کی طرح ہے۔ اب کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، کعبہ بھی رہبر۔ میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ کعبہ بھی پاک، علی بھی پاک، کعبہ بھی رہبر، علی بھی رہبر، کعبہ بھی ہادی، علی بھی ہادی۔ آپ کعبے کی طرف رخ نہ کریں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ مولا کی قسم، علی سے منہ پھیر لیں، نجات نہیں ہو۔ جیو سلامت۔ تو عزیزان محترم، خالق اکبر رحمان و رحیم اللہ، وہ اللہ جس کے ناز کو محمد کہتے ہیں، جس کے فخر کو علی کہتے ہیں، جس کی صداقت کا نام سیدہ ہے، جس کے جمال کو حسن اور جس کے کمال کا نام حسین ابن علی ہے، وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا کوئی ایسا لمحہ، کیا کوئی ایسی گھڑی، کیا کوئی ایسا وقت ہماری بارگاہ میں گزرا ہے کہ جب ہم نے اپنے خاص بندوں کا ذکر، کائنات سے پہلے کے انسانوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو؟ آئے ہائے ہائے، توجہ، ترجمہ ہی سن لیجئے ذرا محترم۔ کیا کوئی ایسا، اللہ ہی سوال کر رہا ہے اور اللہ نے ہی جواب دینا ہے۔ توجہ، کیا کوئی ایسا لمحہ گزرا ہے کہ جب ہم نے اپنے خاص بندوں کا ذکر اپنی
اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو۔ عزیزان محترم، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جب کچھ نہیں تھا ذکر علی ہو رہا تھا، جب کچھ نہیں تھا ذکر علی ہو رہا تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا ذکر علی ہوتا رہے گا۔ ہوائیں نہیں تھی ذکر علی ہو رہا تھا، گھٹائیں نہیں تھی ذکر علی ہو رہا تھا، ستارے نہیں تھے ذکر علی ہو رہا تھا، سیارے نہیں تھے ذکر علی ہو رہا تھا۔ آپ خاموش ہو جائیں یا اس سے بھی زیادہ بولے، آدم بھی نہیں تھے ذکر علی ہو رہا تھا، نوح بھی نہیں تھے ذکر علی ہو رہا تھا، ابراہیم بھی نہیں تھے ذکر علی ہو رہا تھا، موسیٰ بھی نہیں تھے ذکر علی ہو رہا تھا۔ تو پھر مجھے ملک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، میرے علی کا ذکر نہ ہواؤں کا محتاج، نہ گھٹاؤں کا محتاج، نہ ستاروں کا محتاج، نہ سیاروں کا محتاج، نہ آدم کا محتاج، نہ نوح کا محتاج، نہ ابراہیم کا محتاج، نہ موسیٰ کا محتاج، نہ عیسیٰ کا محتاج۔ جب میرے علی کا ذکر آدم کا ہی محتاج نہیں ہے تو آدمیوں کا محتاج۔ حیدری سلامت رہے، آپ نے ایسے علی کو مان رکھا ہے۔ اگر علی ہی محتاج ہو جائے، رہبر ہی ایسے ہوں، غور کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا جائے؟ ہم نے ایسے علی کو مانا ہے، ان کے ماننے والے محتاج نہیں، ایسے علی کو مانا ہے ہادی ہے، جس کا ذکر ہمیشہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ کائنات سے پہلے کے انسان جن کے لیے لفظ الانسان آیا، لوگ یہی تو غلط فہمی رکھتے ہیں کہ لفظ انسان امام کے ساتھ بھی آیا، لیکن عزیزان محترم ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ ستارے کے چکر میں چکرانے والا اور ہے، آئے ہائے 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 توجہ، جس کی ڈیوڑی میں ستارہ آ جائے وہ اور ہے، سورج کے اشاروں پر چلنے والا اور ہے، سورج کو پلٹانے والا اور ہے، مانگنے والے اور ہیں، بانٹنے والے اور ہیں، لڑنے والے اور ہیں، ڈرنے والے اور۔ یار آپ کو نعرہ آتا ہے بھائی؟ نعرہ بھی لگائیں، حیدری، بولیں بولیں بولیں، سب بولے گا حیدری۔ ہاں لفظ انسان سب کے ساتھ آیا ہے، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہی تو غلط فہمی ہے، سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، جملہ کہہ دوں یا چھوڑ دوں، فرق ہے بڑا۔ میدان جنگ میں پڑے ہوئے مردہ لوگوں کے جسم سے لباس نوچنے والے اور ہیں، اور جن کے لیے جنت سے لباس آ جائے وہ اور۔ سلامت رہیں سلامت رہیں۔ تو یہ کائنات سے پہلے کے انسان، اب کائنات کے بعد کے انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے انداز بیان کو عزیزان محترم بدل دیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا۔ ہم نے عام انسانوں کو ماں باپ کے ملے جلے جوہر سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ نبتلی، ہم انہیں آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ سمیعم بصیرا، یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں بھائی، یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ توجہ کا طالب ہو، پھر ارشاد ہوتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پھر ہم نے ان کو سبیل پر چلا دیا، اب سبیل پر چل کر یہ شاکر بن جائیں یا سبیل کو چھوڑ کر کافر بن جائیں۔ چھڑے ایمان کے پاس ایک شخص آیا، یہ اپنا رسول اللہ جو قرآن میں بار بار سبیل کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ سبیل سے مراد کیا ہے؟ کیا سبیل سے مراد نماز ہے؟ کیا سبیل سے مراد روزہ ہے؟ کیا سبیل سے مراد حج ہے؟ کیا سبیل سے مراد زکوٰۃ ہے؟ کیا سبیل سے مراد جہاد ہے؟ کیا سبیل سے مراد، آپ ہیں میرے ساتھ کے چلے گئے ہیں کہ سبیل سے مراد حج ہے؟ کیا سبیل سے مراد نماز ہے؟ کیا سبیل سے مراد آدم ہے؟ کیا سبیل سے مراد نوح ہے؟ کیا سبیل سے مراد ابراہیم ہے؟ کیا سبیل سے مراد موسیٰ ہے؟ کیا سبیل سے مراد عیسیٰ ہے؟ تو چڑے شہنشاہ نے کہا سنو، سبیل سے مراد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جہاد ہے، نہ آدم ہے، نہ نوح ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے۔ مولا سبیل سے مراد کیا ہے؟ تو میرے چھڑے شہنشاہ نے کہا سبیل سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے، میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے علی کی ولایت پر رہ کر شاکر بن جا، یا علی کو چھوڑ کر کافر۔ زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، فلک بولا، سب بولے، سب درمیان والے بولے بھائی، جس کا کھاتے ہیں اس کا کہیں ذرا حیدری علی۔ بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے محترم، یا ایک دو آیتیں اور پڑھوں؟
سبیل سے مراد علی کا راستہ ہے. ہائے 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 ہائے. آغا صاحب آپ تو ماشاءاللہ کتابوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک آیت قرآن کی اور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ عذابا فوق العذاب. ہائے ہائے ہائے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ عذابا فوق العذاب. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگ وہ سبیل الہی سے روکا. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے ذرا. عذابا فوق العذاب. ہماری جانب سے ان کے لیے عذاب ہی عذاب. میں تو کہہ گیا بھائی شاید آپ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا لنگر کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا لنگر کے خمار میں بیٹھے ہیں. مجھے معلوم ہی نہیں کیسے بیٹھے ہیں. سلامت رہے. جہاں علی کا تذکرہ ہو کہتے دم ہو جاتا ہے. دم ہو جاتا ہے. علی کا تذکرہ ہو تو دم ہوتا ہے. ملنگ آپ پر تو دم ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوں جہاں دم ابھی تک نہیں پہنچا. علی کے تذکرے سے آقا صاحب کہتے ہیں دم ہوتا ہے لیکن اثر دو ہوتے ہیں. منافقین کے ناک میں دم ہوتا ہے, مومنین کے سینے میں دم. حیدری. سلامت رہیں سلامت رہیں. میں بڑی جلدی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمیں کہتے ہیں یہ بڑی گناہگار قوم ہے, بڑی گناہگار قوم ہے, ان کو مر تو جانے دو. ہائے ہائے ہائے. بھئی آپ کی وکالت ہو رہی ہے, انہیں مر تو جانے دو. جب یہ مریں گے گناہگار قوم ہے. میں نے کہا ہاں ہم گناہگار قوم ہیں. میں آپ کی بات تو نہیں کرتا, میں تو گناہگار ہوں. آپ تو سارے متقی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. توجہ ہے ذرا محترم. یہ گناہگار قوم ہے, گناہگار قوم ہے. نہ جانے کس کے دل میں اترے گا یہ جملہ, کس کے سر سے گزر جائے گا جملہ. جملہ نہیں فیصلہ ہے غلام عباس آپ دی اس رات کے پہر اس مقدس آستانے پر. جملہ نہیں فیصلہ دینا چاہتا ہے. گناہگار قوم ہے, گناہگار قوم ہے. میں نے کہا ہاں ہم گناہگار قوم ہیں لیکن عقل سے کام لیا ہے. ہادی گناہگار نہیں بنائے. او جیو جملک جیو سلامت رہو. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے ذرا محترم. ہادی گناہگار نہیں بنائے. ہم تو گناہگار ہیں. ہمارے ہادی ایسے ہیں, رہبر ایسے ہیں, پیشوا ایسے ہیں. سب کے سب محمد میں بتا چکا. ہادی گناہگار نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے. اور جملہ لے لیجئے عزیزان محترم, تیزی سے جملہ آپ کے حوالے. میرے علی نے کہا فزت برب الکعبہ. آج علی کامیاب ہو گیا. بھائی توجہ میری جانب. آج علی رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تو ہم نے ہادی کیسے بنائے ہیں؟ میرے علی نے دنیا میں ہی کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا. بھائی یاد رکھیے عزیزان محترم, جس قوم کا ہادی کامیاب ہو وہ قوم ناکام نہیں ہو. ہوئے 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 ہوئے. کیا کہنے 47 والوں آپ کی, کیا کہنے. ہاں ہمارے ہادی نے, میرے علی نے کہا آج علی کامیاب ہو گیا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو عزیزان محترم ہمارے رہبر ایسے ہیں اور دیکھا بھی یہی جائے گا کہ کس کے پیچھے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. میں نے 4 سے 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر لیا ہے اور اسی پر ہی اکتفا کریں گے. میرے محترم بھائی گلفام حسین گلفام ذاکر اہل بیت میرے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے اور فضائل و مصائب کی معراج کروائیں گے. آپ ایک درود پڑھ دیں جاگ کر ذرا. یہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. بھائی پہلے کہا زیادہ پڑھو, آپ کا سلسلہ ٹھیک ہو گیا. میری زحمتیں, میں آپ کو زحمتیں تمام کر رہا ہوں اور جملہ پیش کر رہا ہوں. گناہگار قوم ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھ لیجئے ذرا محترم, دیکھا یہ جائے گا کہ کس کے پیچھے آ رہا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ سخی صاحب ہائے 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 اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. دیکھا جائے گا کس کے پیچھے آ رہا ہے. ہمارے بنائے ہوں کے پیچھے آ رہا ہے یا بندوں کے چنے ہوں کے پیچھے آ رہا ہے. ہائے ہائے مانگنے والوں کے پیچھے آ رہا ہے یا بانٹنے. میرے ساتھ ہے کہ نہیں مجھے دیکھیں, اپنا حال دیکھیں بھائی. توجہ. مانگنے والوں کے ساتھ آ رہا ہے یا بانٹنے والوں کے ساتھ آ رہا ہے. گناہگار کے پیچھے آ رہا ہے یا معصوم کے پیچھے آ رہا ہے. جنت کے سرداروں کے پیچھے آ رہا ہے یا طلبگاروں کے.
آئے حیدری، جملہ مکمل کر لیجیے۔ دیکھا جائے گا، وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہی، میری حاضری ہوگی، وہ کہتے ہیں صاحب بھی نہ پڑھیں، تو میں بس ایک جملہ کہہ کر ممبر بھائی کے حوالے، دیکھا جائے گا کس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جناب موسیٰ کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ حکم ہوا اللہ کا، موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے چلو۔ جناب موسیٰ چلے، آگے دریائے نیل، آگا صاحب دریائے نیل، پیچھے لشکر، دیکھا پیچھے فرعون، کہا فرعون سر پر ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، دریا پہ مارو، دریا پہ مارا، راستہ بنا، قبیلے 12 تھے، بگڑ گئے، کہا نہیں 12 راستے بنیں گے تو تب جائیں گے، کیا 12 سے محبت تھی، توجہ ہے زانے محترم، 12 راستے بنیں گے تو پھر جائیں گے، توجہ کا طالب، 12 راستے بنیں گے، جائے بیٹا دیکھو، پھر جائیں گے، پھر عصا مارا، 12 راستے بنے، موسیٰ کے پیچھے جو تھے سخی صاحب وہ سب پار ہو گئے۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، کیا موسیٰ کے پیچھے سبھی متقی تھے، پرہیزگار تھے، نمازی تھے؟ سبھی متقی نہیں، کچھ گناہگار بھی تھے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے پیچھے کس کے تھے۔ توجہ ہے دان محترم، اللہ نے دیکھا ہے کہ ہادی ٹھیک بنا رکھا ہے، گناہگار بھی تھے، ہادی ٹھیک بنا رکھا ہے۔ اب فرعون آیا، غرق ہو گیا، لشکر بھی غرق ہو گیا، کیا اس کے پیچھے سبھی گناہگار تھے؟ کہا نہیں، کچھ اچھے بھی تھے، ہادی ٹھیک نہیں، ہادی ٹھیک نہیں تھا۔ تو موسیٰ ایک معصوم اپنے 12 قبیلوں کو پار لگا سکتا ہے، ہمارے 12 امام کیا ایک قوم کا پار؟